اللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ انشاءاللہ آج تیسرے پارے کی اہم مضامین اور اس میں سے کچھ سبق ہم لوگ سیکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے سامنے شیخ عبدالاحد عمری صاحب درس دیں گے۔ شیخ عبدالاحد عمری صاحب جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ عالمیت اور فضیلت تکمیل کیے۔ ماشاءاللہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مطالعے کے بڑے شوق ہیں، مطالعے کے بڑے شوقین تھے۔ آپ جامعہ میں پڑھتے ہوئے آپ اس کا انعام بھی، آپ جامعہ کا جو لائبریری کا جو انعام بھی آپ نے حاصل کیا، یہ آپ کے خصوصیت میں سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ کرنول میں پیدائش ہوئی۔ آپ الحمدللہ آپ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ اب قطر میں مقیم ہیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم آپ درس دیں گے، فلیتفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میری آواز آ گئی ہے شیخ؟ صاف ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، اور بھی تھوڑا والیوم بڑھا دیجیے۔ جی شیخ ابھی آ گئی ہے آواز صاف؟ جی 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 شکریہ۔ شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ جس کی حمایت و توفیق سے میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک مہینے کی مناسبت سے جو قرآن کی منتخب آیتوں کی تفسیر، اس کا خلاصہ، اس کی نصیحتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، تو اس کا ایک حصہ ہوں۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، میرے ذمے قرآن مجید کے تیسرے جز کا حصہ آیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے جو مضامین جس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، جس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بإذن اللہ۔ تلک الرسل، یہ سورۃ البقرہ کا تتمہ ہے۔ اس جز میں سورۃ البقرہ کی تکمیل ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے اس کے مضامین جو کہ سیقول اور الف لام میں ہیں، بہت سارے ملتے جلتے ہیں۔ کچھ مضامین میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی آیت ہے اس جز کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں، بہت سارے رسول ہیں، تو ان میں سے بعض کو بعض نے اللہ تعالیٰ نے
فوقیت دی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء، دوسرے الفاظ میں لا تفضلونی بین الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی ایک صحابی کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے بھی نبی ہیں، تو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، سارے انبیاء میں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا اس یہودی سے، کیا ہمارے نبی سے بھی بڑھ کر تمہارے نبی کا درجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو صحابی غصے میں آ گئے اور صحابی نے اس یہودی کے چہرے پر تماچا رسید کر دیا۔ یہ یہودی بھاگتا بھاگتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے شکایت کی کہ آپ کے فلاں صاحب نے، فلاں دوست نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلائے اور ان سے کہا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی افضل ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے آپ نے بتایا لا تفضلونی بین الانبیاء، جتنی انبیاء کرام ہیں تو ان کے درمیان میری فضیلت بیان نہ کرو۔ تو یہ حدیث اور اس آیت کے ٹکڑے میں بظاہر تضاد ہم کو نظر آتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور حدیث ہم کو یہ ادب سکھاتی ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان، رسولوں کے درمیان فضیلت کے باب کو نہ کھولیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جس فضیلت کی بیان کی گئی ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اضافی اور کمالی فضیلت ہے۔ یعنی کہ انبیاء کرام ذاتی فضیلت کے اعتبار سے نبوت میں سب برابر ہیں۔ رسول، انبیاء نبوت میں ذاتی اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو اضافی چیزیں جو عطا کی ہیں، بعض جو کمالات ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض انبیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعض فضیلتیں بخشی ہیں، جیسا کہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم کو بہت ساری آیتیں، بہت ساری نشانیاں دی ہیں، اور روح القدس کا ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے انبیاء کی بعض پر بعض کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو دوسرے انبیاء سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوئے، تو یہ فضیلت ان کے اندر تھی، دوسرے انبیاء کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات، بہت ساری معجزے عطا کیے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم دیا ہوا تھا کہ وہ مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے، جو اندھے ہوتے تھے انہیں شفا یاب کرتے تھے، اور اسی طرح ما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہوا تھا کہ لوگ کیا کھا کے آئے ہیں اور لوگوں نے اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے وہ ان کو بتلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ فضیلت دوسری انبیاء میں نہیں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ فضیلت نہیں موجود تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کھا کے آئے ہیں اور انہوں نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلتیں بخشی ہیں، لیکن ذاتی اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے سارے انبیاء کرام نبوت کے درجے میں برابر ہیں۔ ہاں، اگر آدمی یہ نیت کر لیں کہ ہمارے نبی جو ہیں ان کا مقام سب سے زیادہ ہے، جو دوسرے انبیاء ہیں ان کا کچھ بھی مقام نہیں ہے، تو ایسی حالت میں بھی ہم انبیاء کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بن متیٰ پر بھی میری فضیلت بیان نہ کرو، گرچہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
سارے انبیاء میں سب سے زیادہ ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سارے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ بعض انبیاء پر آپ کی فضیلت بیان کی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ یعنی کہ انبیاء آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد جب ان پر آیتیں واضح ہو جاتی ہیں، جب ان پر نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ انبیاء کی اطاعت کریں، وہ انبیاء کی تابعداری کریں۔ اگر کوئی انبیاء آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی ہدایت نصیب نہیں فرماتی۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے موت کے آنے سے پہلے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرو۔ موت کے آنے سے پہلے، انسان کی دنیا سے جانے سے پہلے اس کے پاس اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس میں سے صدقہ و خیرات کیا کرے۔ انشاءاللہ اس کا مضمون آگے آنے والی جو آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اللہ نے مثالیں دی کہ سمجھائے، انشاءاللہ وہاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول اعلم، مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ اس کے نبی ہی زیادہ جانتے ہیں۔ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، انہوں نے یہی جواب دہرایا کہ مجھے نہیں پتا ہے، اللہ اس کے نبی کو زیادہ علم ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ آیت الکرسی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور سب سے اہم اور عظیم آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ توحید بیان کیا ہے، اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کی بے شمار تعلیمات دی ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے، الحی القیوم، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی دو عظیم صفتیں بیان کی ہیں، الحی کہ اللہ تعالیٰ زندے ہیں، اللہ تعالیٰ حی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی زندہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتے ہیں۔ القیوم، اللہ تعالیٰ بذاتہ ہی قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم صفتیں ہیں۔ اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہاں اس آیت کے ٹکڑے پر ہم کو چاہیے کہ یہاں پر غور کریں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اونگ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے نیند کا ذکر کیا ہے۔ جب انسان کو نیند آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو اونگ آتی ہے، پھر اونگ کے بعد انسان کو نیند آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو اونگ ہے وہ بھی نہیں آتی ہے، یعنی کہ انسان نیند کی حالت میں غافل ہو جاتا ہے۔ انسان نیند کی حالت میں غافل ہوتا ہے تو جب غفلت کی ابتدا ہوتی ہے وہ اونگ سے ہوتی ہے، اور غفلت کی انتہا نیند سے، یعنی کہ مکمل جب انسان سو جاتا ہے تو وہ غفلت کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ غفلت کی انتہا آتی ہے یعنی کہ نہ اونگ آتی ہے، یعنی کہ اللہ کو غفلت کی ابتدا اونگ بھی نہیں آتی اور غفلت کی انتہا نیند بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ اس میں ایک لطیف نکتہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔
اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو بہرحال یہ آیت الکرسی بہت ہی عظیم صورت ہے اور اس کی بہت ساری فضیلت احادیث میں آتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے قریب شیطان کبھی جایا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جس یعنی کہ انسان کو شیطان سے اگر محفوظ رہنا ہے تو وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے۔ تو یہ تعلیمات ہم کو احادیث میں ملتی ہیں۔ اس کے بعد کی جو مضامین ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو کیا دین میں زبردستی نہیں ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ دین میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر واجبات نازل کی ہیں، کیا اس میں زبردستی نہیں ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو دین اختیار کرنے میں وہاں زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ جب داعی کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے تو وہاں اسے زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام میں داخل ہو، اس پر جبر نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اسلام میں داخل ہو، وہ اسلام کو دیکھے، اسلام کی تعلیمات سے وہ آگاہ ہو، اطمینان کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مسلمان ہونے کے بعد جو احکامات ہیں اس میں جبر ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، جیسا کہ جو اسلام کے قوانین ہیں، جو اسلام کے تعزیرات ہیں، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس پر جو اسلامی سزائیں ہوتی ہیں وہ جبر ہیں اس پر۔ اور اسی طرح جو اسلام کے احکامات ہیں جیسے کہ نمازوں کو ادا کرنا ہے وہ اس پر اجباری ہیں، وہ ہر حال میں نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں داخل ہونے کے بعد انسان جو چاہے اپنے دل میں جیسے اس کو آسانی چاہے وہ عمل کرتا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اسلام میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا اس کو اختیار ہے۔ جب داخل ہو جائے گا تو اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر نافذ ہوں گے۔ تو اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کی جو زیادہ آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود، اس کے پاس جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان کی۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، بڑا ذہن کا تھا، تو اس نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کوئی صفتیں بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے الذی یحیی و یمیت، وہ انسانوں کو زندہ کرتا ہے، وہ انسانوں کو موت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس نے کہا کہ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے دربان میں سے ایک آدمی کو بلایا، اس نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ پھر ایک آدمی کو بلایا اور اس نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی بخش دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تم نے اپنے رب کی جو صفتیں بیان کی ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسی حجت پیش کی کہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو لے آتا ہے، فأتی بها من المغرب۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں بھی خدا ہوں، تمہارے پاس طاقت ہے تو تم سورج کو مغرب سے لے کے آؤ۔ فبہت الذی کفر، یہ ایسی حجت تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، کفر ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اس واقعے کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس آدمی سے دعوتی گفتگو کرتے ہیں اس کے ذہن کو سامنے رکھ کے دلائل بیان کرتے جائیں، اس کے ذہن کو سامنے رکھ کے ہم اس کے سامنے حجتیں بیان کرتے جائیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی میں میدان محشر قائم ہوگا، عدالت قائم ہوگی، سپریم کورٹ قائم ہوگی، جس سے کوئی بڑی سپریم کورٹ دنیا میں نہیں آئے گی۔ تو وہ عدالت قائم ہونے کے بعد جو انسانوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے واقعات کے ذکر ثابت کیا ہے کہ بعد الموت یہ
حق ہے، یہ آنا ہی ہے۔ اللہ نے ایک دو واقعہ بیان کیا، اس میں سے ایک یہ ہے جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو جب ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو جب وہ اپنی موت سے دوبارہ اٹھائے گئے تو اللہ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کتنی دن نیند کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شاید ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ کہا کہ نہیں، آپ نے بلکہ 100 سال اللہ نے آپ کو نیند میں سلا دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آتا تو اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ تمہارا گدھا جو کہ بالکل سڑ گل گیا ہے، اب اس پر دوبارہ گوشت چمڑا آنا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس پر دوبارہ گوشت چمڑا آنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یقیناً انسانوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ متفق عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اگر عقلاً بھی سوچا جائے تو انسان اس پہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ دوبارہ انسان کو زندہ ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں انسان جب کسی دوسرے مظلوم پر ظلم کرتا ہے، کمزور پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپتا ہے، تو انسان کے عقل میں آتا ہے کہ کیا کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جس میں اس کا فیصلہ ہو؟ کیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کیا کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس میں مظلوم کا حق دیا جائے، ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے؟ تو انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے، عدالت قائم ہوگی، اس عدالت میں اللہ تعالیٰ جو مظلوم کا حق ہے اس کو ادا کریں گے، اور جو ظالم ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے تعلق سے بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ جیسا کہ ابتدا میں آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ان یأتی یوم لا بیع، یہاں تک کہ موت آنے سے پہلے جس دن تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، جس دن تمہاری تجارتی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، تمہارا کوئی دوست، کوئی شفاعت تمہاری کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو یہ دن آنے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت بیان کی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال ہے ایک دانے کی مثال ہے جس کے 7 خوشے ہوتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دانہ ہے اس کے 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس کے برابر ایسے انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا ہی ثواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو ثواب دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ انسان کی اپنی نیت پر ہے، جس نیت اور اس اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کے جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ صدقہ خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے دینا چاہیے۔ صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو خالص ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے تو اس کا یہ صدقہ کل قیامت کے دن اسے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ جو آدمی صدقہ دینے میں جو آدمی اپنی نیت میں ریاکاری کرتا ہے تو ایسے ریاکاریوں کو، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ادب ہے، جب صدقہ دیتے ہیں تو اس میں خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کے بعد ہم کسی غریب پر اس احسان کو نہ جتلائیں۔
دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم احسان کو نہ جتلائیں کہ ہم نے تم کو صدقہ دیا ہے، ہم نے تمہارے مشکل ٹائم میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا. اس طرح ہم غریبوں پر، محتاجوں پر جن کو صدقہ دیا ہے، احسان نہ جتلائیں. اس کے بعد تیسرا ادب ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں غریب کو طعنہ نہ دے اور اس کو تکلیف نہ دے، اس کو یاد نہ دلائیں کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہوں اپنے صدقہ احسان، اپنے صدقہ و خیرات احسان کو تکلیف اور احسان جتلانے کی وجہ سے برباد نہ کرو. اپنے صدقہ و خیرات کو تم کسی پر احسان جتلا کر، کسی غریب کو تم پریشان کر کے، اس کو تکلیف دے کے اپنے صدقہ و خیرات کو برباد نہ کرو. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جسے بھی صدقہ و خیرات دیتے ہیں ہم انہیں بار بار یاد نہ دلائیں، بلکہ ان کو یاد ہی نہ دلائیں، اس لیے کہ ہم جو بھی صدقہ دے رہے ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے دل میں تنگی نہیں ہونا ہے، ہم خوش دلی سے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیں. ایسا نہیں کہ ہم بہت ہی تنگ دلی سے اور بہت ہی مجبور یا ہم اس صدقے کو تاوان سمجھ کر ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کا ادب ہے کہ ہم صدقہ ایسی چیزوں میں دیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں، یعنی کہ جو پاک چیزیں ہوتی ہیں ایسی چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اچھی چیزیں اپنے پاس رکھیں اور جو گھٹیا چیزیں ہوتی ہیں ہم اس میں سے صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، تمہارے پاس جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں، جو عمدہ چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرو، اور اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ، اے ایمان والو تم خبیث یعنی کہ بیکار چیزوں میں، یعنی کہ جو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، جو چیزیں گھٹیا ہوتی ہیں، ایسی چیزوں میں صدقہ و خیرات نہ کیا کرو. اس کے بعد آخری ادب اللہ نے بیان کیا کہ ہم جب صدقہ و خیرات دیتے ہیں، کسی کو اپنے عطیے، اپنے ہدیات دیتے ہیں، تو خیال کیا جائے کہ ہم اس آدمی ہی کو نہ دیں جو آدمی سوالی بن کے ہمارے دروازے پہ آتا ہے. ہم ایسے ہی آدمی کو ہمیشہ نہ دیں جو سوالی بن کے آتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا احساس ہمیں ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، ان کے پاس اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں دیکھ کر سمجھ کر انہیں بھی صدقہ و خیرات دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، ایسے مسکین، ایسے محتاج جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں کھپا دی ہیں، وقف کر دی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہم صدقہ و خیرات دیں. لا يستطيعون ضربا في الارض، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کی زمین میں نکل کر کچھ زیادہ کمائیں. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، یہ لوگ آگے بڑھ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، خاص کر جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو دعات ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ سامنے آ کر سوال کبھی نہیں کیا کرتے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا، جیسے کہ اللہ نے کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو محتاج نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی مالدار ہیں. تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر جا کر نہیں سوال کرتے کہ ہم کو دو، ہماری یہ پریشانی، کبھی ایسا سوال نہیں کرتے. تو ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ وہ محتاج نہیں ہیں، وہ کہ ان کو صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کا خیال رکھا جائے، ان کو بھی صدقہ و خیرات دیا جائے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرتے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم صدقہ و خیرات کی نیت کرتے ہیں تو شیطان ہم پہ یہ حملہ کر سکتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو صدقہ و خیرات کر رہے ہو اس سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے مال میں کمی آ جائے، مال کا فقدان ہو جائے، تمہارے پاس ختم ہو جائیں گے پیسے، تمہارے اپنی ضرورت کے پیسے باقی نہیں رہیں گے. تو اس طرح کے شیطان حملے
کیا کرتا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں محتاجی کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں صدقہ و خیرات کرنے سے روکتا ہے، فقر کا حکم دیتا ہے. ویأمرکم بالفحشاء، اور جو برے کام ہوتا ہے ان میں صدقہ و خیرات کا تمہیں حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم، جبکہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ثواب تمہیں عطا کریں گے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. اس کی بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان کیے ہیں، سود کی کیا مذمت ہے انشاءاللہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان جو قرضہ ہوتا ہے، جو ادھار ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں جب تم آپس میں لین دین کرتے ہو، قرض کا معاملہ کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھ لیا کرو. فلیکتب، اس کو تم لکھ لیا کرو، لکھنے کے بعد اس پر گواہوں کو بھی مقرر کیا کرو. تو اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو یہ تعلیم لینی ہے کہ ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں، قرض کا جو بھی ہم معاملہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ لیا کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کی بہت ساری تعلیمات دی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقہ و خیرات کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی، جو اس کے آداب ہیں وہ بیان کیے. اس کے بعد اللہ نے سود کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے بارے میں اللہ نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں. اب یہاں دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، سود کا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، سود میں سے جو باقی رہ جاتا ہے اس کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سود سے باز رہنے کا حکم دیا ہے. اگر اس کے باوجود بھی وہ سود کا معاملہ کرتا ہے، وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر وہ باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ پر، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معصیت پر اتنی بڑی بات نہیں فرمائی جو کہ سود کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کی کتنی قباحت ہے، سود کا دین اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسی طرح آگے آنے والی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود سے باز رہنے کا حکم دیا ہے. تو معزز سامعین و سامعات، سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جب اس میں چلا جاتا ہے واپس آنا بہت اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سود کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں گھس جانے کے بعد وہ مجبور ہو جاتا ہے. جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ جب وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے، اگر وہ قرضہ لیتا ہے سود سے، تو سود کا پیسہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ دے نہیں پاتا، وہ سود کے نیچے دب جاتا ہے، دب کے ہلاک ہو جاتا ہے. اور ایسی ہلاکتیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایسی ہلاکتیں، ایسے واقعات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں نے سود کی وجہ سے وہ سود نہ دے سکا، اس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کو بیکار کر دیا، اس نے پھانسی پر لٹک کر اپنی جان کو دے دیا. یہ سود کے نقصانات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سود کا معاملہ کرنے اور سود دینے لینے دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. میرے بھائیوں، آج جو دنیا کا نظام ہے، آج جو بینکوں کا نظام ہے، اکثریت سود پر مبنی ہے. اکثریت جو نظام دنیا میں چل رہا ہے یہ سود پر مبنی ہے. اور اس دنیا میں، خاص کر اس زمانے میں، سود سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. کہیں نہ کہیں جا کر انسان سود کے معاملے میں پھنس جاتا ہے. تو وہ حقیقی مومن ہے، حقیقی متقی وہ ہے جو جہاں تک ہو سکے، جو اس بات کی کوشش کرے کہ میرا کوئی معاملہ سود سے نہ ہو. یہ اس دنیا کا سب سے بڑا مومن اور متقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ آج سود کا لین دین ہے. اور مسلمانوں میں بھی، بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ سود کے معاملات ہم کو نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو سود کا نظام ہے،
اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ ہم سود کا معاملہ نہ کریں، لیکن کیا اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ کس طرح ہم سود کے معاملے کو ختم کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں، جو کہ اس سے پہلے صدقہ و خیرات کی آیتیں ہیں اور جو اس سے پہلے لین دین جو قرض کا معاملہ ہے، ان آیتوں میں ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم اس سود کے نظام کو صدقہ و خیرات کے ذریعے، قرضوں کے رواج کے ذریعے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو محتاج ہیں، مفلس ہیں، مسکین ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو کوئی پیسہ دینے والا نہیں ہوتا تو وہ مجبوراً جا کے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں اور سود کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں ایسی تنظیمیں ہونا ہے، مسلمانوں میں ایسا شعور پیدا ہونا ہے کہ ہم ہمارے جو صدقہ و خیرات ہیں ہم اس کو ایک منظم انداز میں جمع کریں اور ایک منظم انداز میں ہم ایسے مسکین محتاج جو کہ حقیقی معنوں میں مسکین ہیں ان تک پہنچائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سود کا معاملہ کرنے سے باز آ جائے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، بہت سارے بھائی ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، انہیں کوئی قرض دینے والا نہیں ہوتا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی جو پریشانی ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم انہیں قرضے دیا کریں۔ ہمارے قرضے دینے کی وجہ سے وہ بینکوں میں جا کر اپنا قرضہ نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے اندر سود کے رواج کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرتا ہے، جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیت تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو ایسے گھر سے شیطان بہت دور ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ البقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں اس کی تلاوت کریں اور ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو سکھلائیں، ان کو بھی تلاوت کرنے کا حکم دیں۔ تو یہاں تک سورۃ البقرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران کا مختصر خلاصہ میں آپ بتا دوں گا چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران، چونکہ اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں آل عمران جو کہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں، تو ان کے خاندان کے بارے میں اس صورت میں ذکر آیا ہے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت زکریا یحییٰ، تو یہ سب آل عمران میں سے آتے ہیں، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس کا شانی نزول کیا ہے؟ شانی نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے جو علاقہ تھا وہاں کے لوگ عیسائی مذہب کے تھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ شروع کیا کہ ہمارا جو دین ہے وہ سچا ہے، تمہارا جو دین ہے وہ غلط ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے اللہ نے نازل کیا ہے۔ سورۃ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جو عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور اس کا جواب دیا، اس کا رد بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے شروع کے حصے میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے جو مضامین ہیں اس میں عیسائیوں کے جو عقیدے ہیں اس کے بارے میں زیادہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو سورت تھی سورۃ البقرہ، اس میں یہودیوں کے عقائد کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو عیسائی ہیں، جو نصارہ ہیں، ان کے عقیدوں کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کی فضیلت تھی اس کو بھی ختم کر دیا، اور جو عیسائیوں کی فضیلت تھی یہودیوں کے بعد اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اب سارے جو امتی، سارے جو قوم ہیں، سارے جو مذہب ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ فضیلت
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، اور جو امامت ہے، جو دنیا کی امامت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے۔ مزید اپنے وضاحت سے بتایا کہ ایک آدمی وہ آتا ہے، وہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس ایک قیراط میں صبح سے لے کر آدھے دن تک کام کرے، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ جب ان کا کام ہو گیا تو اس کے بعد ظہر سے لے کے عصر تک ایک قیراط پر کون ہے جو میرے پاس کام کرنا چاہے گا، تو اس پر عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا کام مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک ایک قیراط پر کام کرنا چاہے، تو اس پر امت محمدیہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو متشابہات ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں تو سمجھنے کے اعتبار سے محکم بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، یعنی کہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کچھ آیتوں کا مفہوم ہم کو سمجھ میں نہ آئے، وہ متشابہات ہوتی ہیں، تو ان کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا ہے کہ جن آیتوں کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ سے باہر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو صفات ہیں اس کے بارے میں سمجھنا ہے، تو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو آیتیں نازل کی ہیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل ناکافی ہے، تو ان کے پیچھے ہم کو نہیں لگنا چاہیے، بلکہ جو محکم آیتیں ہیں تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ ایمان تو سب پر ہونا ہے، ایمان ہم کو محکم آیات پر بھی ہونا ہے اور متشابہات پر بھی ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو متشابہات ہیں ہم اس سے بدظن ہو جائیں یا اس پر ہمارا ایمان نہ ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ متشابہات پر بھی اور محکم آیات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں کے عقیدے ہیں اللہ نے اس کا بیان کیا، اور اللہ نے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے، اللہ کے پاس جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب عیسائی بھی اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، یہودی بھی اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ دین کو اپنائے۔ اگر اسلام آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کرتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ ایمان اور اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ تو شیخ معذرت، صرف 3 منٹ باقی ہے، تھوڑا سمیٹنے کی کوشش مجھے پتا ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ تو اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں کے بہت سارے عقیدے ہیں اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم بھی اس روش پہ چل کے، یہود جس راستے پہ چل کے، عیسائی جس راستے پہ چل کے اپنی فضیلت کو کھو دیے ہیں، اپنے مقام کو کھو دیے ہیں، تم بھی کہیں اس راستے پہ چل کے اپنی فضیلت، اپنے مقام کو نہ کھوئیں۔ تو ان آیتوں میں امت مسلمہ کو یہ تعلیم لینا ہے، یہ سبق سیکھنا ہے کہ جو اس سے پہلے کی قومیں تھیں وہ ساری دنیا میں راج کرتی تھی، ان کا سب سے زیادہ چلتا تھا، لیکن وہ ساری قومیں آج فضیلت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کریں اور ہم اس دین کو آگے تک پہنچائیں۔ تو یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن شیخ، وقت سے پہلے 1 منٹ پہلے ہی ختم کر دی، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ شیخ محترم بہت سارے مسائل ہمیں یہاں بیان کیے، ماشاء اللہ۔ شیخ محترم نے یہاں سے تلک الرسل فضلنا آج کے 3 پارے سے شروع کیا۔ شیخ محترم نے بتایا کہ انبیاء کے درمیان تفریق نہ کریں، حالانکہ
ہے، حالانکہ ہے انبیاء کے درمیان یعنی اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی اور اللہ کے رسول اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کچھ اور ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کے درمیان تفریق نہ کریں، زبانی سے یا جھگڑا کرنے سے اسے بچیں۔ اس کے بعد دوسرا شیخ محترم نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد یعنی ان پر ضروری ہے کہ امت پر ضروری ہے کہ ان کی بات مانیں، ان کے احکام پر چلیں، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ اور شیخ محترم نے کہا کہ آیت الکرسی کے بارے میں سب سے بڑی عظیم آیت ہے، یقیناً یہ سب سے بڑی عظیم آیت ہے، سب بچوں کو، سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اس کو حفظ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین کے بارے میں، مسلمان کے لیے ہے نا، مسلمان کے لیے احکام کا پابند مسلمان ہے، احکام کا پابند، غیر مسلم اس کے لیے مجبور نہ کریں، یعنی اس کو فورس سے کوئی اسلام میں نہ لائیں، لیکن دعویٰ کرنا یہ ہم پر ضروری ہے، یہ وما انا علیکم بحافظین ہے، لیکن دعویٰ کرنا ہم پر ضروری ہے، یہ تو آپ نے بتایا۔ اور مسلمان کے لیے اس تمام احکام پر چلنا اس پر واجب ہے، جو بھی شریعت میں دیے گئے احکام پر چلنا اس پر ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو ڈائیلاگ ہوا، جو مباحثہ ہوا، اس کے بارے میں آپ نے کہا، آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک اچھا لاجک استعمال کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرے بس میں یہ ہے کہ تو مغرب سے طلوع کر، تو وہ بے بس ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ تو شیخ نے کہا کہ لاجک استعمال کرنا چاہیے، کہ ایک داعی اس کو لاجک ضروری ہے کہ اس کو استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، عزیر علیہ السلام، اس کے بعد کا واقعہ آپ نے ذکر کیا، کیسے مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا، تو اسے اللہ سبحانہ وتعالی بتانا چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ قیامت میں بھی اس طرح پورے عالم کو میں اسی طرح میں زندہ کروں گا۔ اس کے بعد شیخ نے بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات کتنی اہم ضروریت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کتنے آیات صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سٹریس کیا، وہ کسی اور میں اتنا سٹریس نہیں کیا، تو سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کے لیے ہو، للہیت ہو، اس میں صدق نیت ہو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ صدقہ و خیرات ریاکاری نہ ہو، اس میں جو ریاکار ہوگا سب سے پہلے اس کو جہنم میں یعنی داخل کر دیا جائے گا اس کو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تم صدقات کو بیکار احسان جتلا کر، کسی کو تکلیف دے کر، دکھ پہنچا کر اس کو ہے نا بیکار مت کرو، حقارت مت کرو۔ تو جب ہم لوگ اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ہم عربیوں سے بہت سیکھنا چاہیے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ عرب میں سے کون صدقہ دیا، کون دیا، ایسا ماشاءاللہ اس طرح صدقہ چھپ چھپا کر دینا چاہیے۔ صدقے میں اچھی چیزیں خرچ صدقے میں اچھی چیزیں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ گھٹیا چیزیں۔ اس کے بعد شیخ نے کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس آیت پر یعنی انسان ہے نا چہرہ کو دیکھ کر پہچاننا چاہیے کہ کون محتاج ہے، کہ ہر ایک نہیں بولے گا، یعنی ایک عفیف، ایک زندگی ایک پاک دامن ایسے نہیں بولے گا، تو ہم لوگ چہرہ دیکھ کر پہچانیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس میں قرض کا لین دین، جب قرض کا لین دین کرتے ہیں وہ کتابت ضروری ہے، لکھنا چاہیے۔ یہ جو نہیں لکھتے ہیں بڑے اس کے بعد ہے نا مصیبت میں آتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور بہت بڑا یہ ہوتا ہے، تو اسے لکھ لینا اچھا ہے۔ اس کے بعد سود لینے کے سود کے بارے میں قرآن میں اتنا اس وعید سنائی گئی، جو سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، حساب رکھنے والے پر، ان سب پر کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے، حدیث میں بھی وعید سنائی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی اعلان جنگ کا اعلان. تو کون کامیاب ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے. اس کے بعد آپ نے کہا سود کو صدقہ و خیرات اور قرض حسنہ کے ذریعے ختم کرنا چاہیے. سود کو کیسے ختم کریں گے؟ آپ نے ایک سولوشن بھی پیش کیا یہاں. سود کو صدقہ خیرات کے ذریعے اور قرض حسنہ کے ذریعے ہی سود کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ آخری 2 آیتیں سورۃ بقرہ کے سب سے بہت اہم امپورٹنٹ ہیں. یہ آیات ہے نا سب کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ عرش الہی میں یہ نازل ہوا اور معراج میں یہ نازل ہوا، اور اس کے لیے خاص فرشتے اس کو نازل کرنے کے لیے ایک خاص فرشتے کو بھیجے گئے. تو یہ بہت اہم یعنی سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیت، جو شخص رات میں یہ آیتیں پڑھ کر سوئے گا وہ ہے کہ پوری رات اس نے عبادت کرنے کا وہ ثواب اسے ملے گا. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اس کے بعد آپ سورۃ آل عمران کا شروع کیے، اور امت مسلمہ کی خصوصیت آپ نے بیان کی. یعنی مختصر وقت میں، یعنی عصر سے مغرب کے وقت میں اس میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے باعث یہ لوگ بنتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، 60-70 سال کی زندگی میں ہے. لیکن سبحان اللہ جو لوگ 1000 سال جیے، اس سے پہلے قوم جو 1000 سال اس طرح جیے، ان کو اوورٹیک کر کے یہ قوم جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے وقت میں برکت دیا ہے، ان کو ایسے ایسے موقع عطا کیا اللہ سبحانہ وتعالی، جیسے لیلۃ القدر، 10 ذی الحجہ، ایسے بڑے بڑے موقع عطا کیا کہ تاکہ وہ دوسرے قوم کو اوورٹیک کر کے سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں. تو ایسے بہت سارے بہترین چیز آپ نے بتائے. اور اللہ کے اس کے بعد بتایا کہ محکم و متشابہات پر ایمان لانے کے بارے میں، یہ بھی آپ نے ضروری ہے کہ محکم کی بھی آیت پر ایمان لائیں، متشابہات پر بھی آپ ایمان لائیں. تو بہت ساری چیزیں تھیں، آپ وقت کی کمی پر آپ نے اس کو مختصر کر دیے، لیکن بہت آپ نے وقت کا استعمال کیا، آپ نے بہت اچھی طرح اپنے درس کو پیش کیا. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر دیں، آپ کو علم میں، عمل میں، آپ کی خدمات میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت عطا کریں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ابنائے قدیم شاخ قدر کی جانب سے، اور ابنائے قدیم شاخ قدر کی ٹیم کی جانب سے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام سامعین اور سامعات اور مشاہدین اور مشاہدات کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل اور ایک شیخ ذاکر الحق انشاءاللہ 4 پارے کے مضامین اور اس کے اہم یعنی نکات بیان کریں گے انشاءاللہ. پھر کل بھی جڑ جائیے ہمارے ساتھ 4 بجے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ.